نظر میں ابھی ایک چیز یہ ہے کہ پہلے تو پالس پٹن کا ٹینشن شروع ہوا، اس کے بعد جب کولئی پالس ضلع بنا تو ان کا آپس میں ہیڈ کوارٹر کے اوپر تنازع کھڑا ہوا اور بات کرتے کراتے عدالت تک چلی گئی، اور اس وقت بھی کولئی میں جرگے ہو رہے ہیں۔ کل بھی جرگہ تھا، آج بھی جرگے ہیں، کل کولئی میں تھا، آج مہاریم میں۔ ان کا آپس میں ایک تعصب بنا ہے، ایک کانفلکٹ بنا ہے، ایک مسئلہ بنا ہے۔ تو اس مسئلے کو بدقسمتی سے باقی ماندہ کوہستان نے پراپرلی ایڈریس نہیں کیا، اور حالات مجھے جو لگ رہے ہیں آگے جا کر بہت خطرناک موڑ اختیار بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس تناظر میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جب پالس اور پٹن کے درمیان جب معاملہ بنا تو اس میں پورے کوہستان کے مشران تھے، اور میں اپنے مشران کے ساتھ گیا تھا پٹن میں۔ وہاں پہ ہم نے جا کے جرگہ بھی کیا تھا، اپنی محنت جو اس لیول پہ جرگے نے کرنا چاہیے تھا اس جرگے کے لیول پہ وہ جرگہ بھی ہوا، اور اس میں وہ قربانی وہ محنت جو جرگے نے کرنا وہ بھی کیا۔ بہرحال کچھ چیزیں اس طرح ہے کہ بس مقرر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ووٹ چلی جاتی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں ہمارے کوہستان کا جو جرگہ ہے سپریم ہے، جرگہ جہاں جائے تو اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ ابھی کولئی پالس کے اندر جو کولئی اور پالس کے درمیان جو مسئلہ چل رہا ہے تو کچھ جرگیں ہوئی ہیں اسی لیول پہ، لیکن جس لیول پہ جرگہ ہونا چاہیے تھا، جس لیول پہ بھاگ دوڑ مشران اور علماء کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے۔ تو نہیں ہوا تو آج کرنا چاہیے، آج سے کرنا چاہیے اپنی محنت، اور اگر مخلص ہو کر جرگہ کریں تو میرے خیال میں کوہستان کے اندر اور کوہستان کے لوگوں کے اندر جو جرگے کا جو وہ ہے قدر و قیمت ہے وہ میرے خیال میں کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر جرگہ مثبت جرگہ ہو اور مثبت انداز میں ہو، اخلاص ہو، تو انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور اس کو کورٹ اور آگے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں اگر چلا گیا تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ بات ہمارے کوہستان کے لیے، ہمارے قوم کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، خاص کر کولئی پالس کوہستان کی ترقی کے لیے یہ مثبت نہیں ہے، تو سب کو جرگہ کرنا چاہیے۔ گریٹر کوہستان کا تصور ایک طرف چل رہا ہے، کچھ ہمارے دوست کالام سے، بحرین سے، یعنی سوات کوہستان سے، دیر کوہستان سے، چترال کوہستان سے پچھلے کچھ مہینوں سے سرگرمی عمل ہیں، ایک تصور لے کر گریٹر کوہستان کا کہ چترال کا جو کوہستان ہے، دیر کوہستان ہے، سوات کوہستان ہے، اینڈس کوہستان کے ابھی 3 اضلاع ہیں۔ تو اب جب ہم ملک بابا سے بات کر رہے تھے تو وہ بھی جو بات کر رہا تھا چترال سے لے کر باشا تک کے جو سارے کوہستانی ریجن ہے اس کی بات کر رہے تھے، تو مجھے وہاں لگا کہ یہ بھی گریٹر کوہستان کی بات کر رہے ہیں۔ گریٹر کوہستان کا جو تصور ابھی ہمارے کچھ دوست چلا رہے ہیں تو وہ اس لیے چلا رہے ہیں کہ ہمارے جو کوہستانی ریجن ہے، ہماری زبانیں، ہماری ثقافت، ہماری زبانیں ایک فیملی کی ہیں، ہماری ثقافت ایک ہے، ہماری روایات ایک ہیں، ہمارے مسائل ایک ہیں، تو کیوں نہ ہم گریٹر کوہستان کے تصور کو پروموٹ کریں اور ہم ایک ہو جائیں، اور ہم صوبے کے اندر اپنا ایک مؤثر انداز سے اپنی کمپین چلائیں اپنے حقوق کے لیے، کیونکہ 70 سال ہو گئے کوہستان پنجگور کے بعد پاکستان کا سوشو اکنامک انڈیکیٹر کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا پنجگور کے بعد پسماندہ ترین ضلع رہا اور اب بھی ہے پاکستان کا۔ تو یہ تصور ان پڑھے لکھے دوستوں کا ہے جو محققین بھی ہیں، جو جن میں بڑے پائے کے لوگ شامل ہیں، وہ یہ تصور لے کے اٹھے ہیں کہ کیوں نہ ہم گریٹر کوہستان کے تصور کو اجاگر کریں اور ان سب کوہستانوں کو یونائٹ کریں، اور ہمارا اپنا ایک جرگہ ہو، ہمارا اپنا ایک سیٹ اپ ہو، اور ہم اپنے حقوق کے لیے پروونشل لیول پہ، نیشنل لیول پہ ہم ایک جدوجہد کریں۔ تو اس بارے میں آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ بہرحال یہ تو گریٹر کوہستان کی جو بات چل رہی ہے اس پہ کچھ جگہوں پہ میری بھی مختلف دوستوں سے ڈسکشن ہوئی ہے،
بنیادی جو چیز ہے وہ اپنا حق ہے کہ اپنا حق کس طرح لیا جائے، کیونکہ حق حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس شعور ہو، آپ کے پاس ایجوکیشن ہو، اور اس سے بڑھ کر آپ کے پاس پاور ہو، اور وہ پاور ہو جو اسمبلی کے اندر آپ کے پاس ہو. تو اگر انڈس کوہستان کو لیں تو انڈس کوہستان اتنی مؤثر انداز سے بات نہیں کر سکتا جتنا ہم سارے کوہستان والے مل کر. اور اس کے علاوہ جو سارے کوہستان ہیں ان کے ایشوز بھی ایک ہی طرح ہے. مطلب تینوں کوہستان میں منرلز بھی ہیں، تینوں کوہستان میں جنگلات بھی ہیں، تینوں کوہستان میں پانی بھی ہے، اور تینوں کوہستان کے اندر مختلف جگہوں پر یہ واپڈا اور پیڑوں کا جو پروجیکٹس لگ رہے ہیں. تو ان سے جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے. جو ہمیں آئین دے رہا ہے، ہمیں قانون دے رہا ہے، وہ نہ واپڈا ہمیں دے رہا ہے، نہ پیڑوں دے رہا ہے، نہ مرکز گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ. ہمارے وہ حقوق ہمیں نہیں مل رہے ہیں. تو اس پہ یہ جو تین چترال کو ملا کر یہ سارے کوہستان مل کر اس بات پہ آئے ہیں کہ ہم نے اپنا ایک پاور شو کرنا ہے، ہم نے اپنا ایک اتحاد بنانا ہے کہ اس اتحاد کے ذریعے ہم اپنی بات جو ایوان ہے، بالا ایوان ہے، صوبائی اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی ہے، ان کے اندر اپنے بات کو پہنچائیں، اپنے حقوق کو حاصل کریں، اور ہم سب کوہستانی مل کر اس میں اپنا کردار ادا کریں، اس کے لیے قربانی بھی دیں. بہرحال یہ اگر پاور کے لحاظ سے دیکھا جائے، حقوق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بات ایک مثبت بات ہے، اور اس کی طرف ہمارے نوجوانوں کو تھوڑا اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اکیلے اگر اسی طرح اپنے حقوق اور اس طرح لڑنا کوشش کریں گے تو بہرحال کسی حد تک تو چلیں گے، لیکن جس لیول پہ ہمیں اپنے حقوق حاصل کرنا چاہیے اس کے لیے ہمیں دوست، ساتھی اور اس کے لیے پاور اپنے لیے چاہیے. تو یہ ایک اس حد لیول پہ یہ ایک اچھا مثبت وہ ہے قدم ہوگا. کوہستان میں ایک سیاسی جمود ہے، اور کوہستان میں لیڈرشپ کے پیدا ہونے کے مواقع بہت کم ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوہستان کے قبائلی سسٹم کے اندر، قبائلی سیاسی سسٹم کے اندر کچھ فلاز ہیں. اور جو سب سے بڑا فلا ہمارا جو خامی ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک روایتی انداز سے سیاست کر رہے ہیں، اور اس جو روایتی انداز کی سیاست ہے اس میں قرب کا ایک سسٹم ہے. اور پچھلے کئی 5 سالوں میں ہماری قرآن اندازی کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اب اگر اسمبلیز کے اندر ہم نے بھیجنا ہے پورے والے لوگوں کو، اور پیچھے جو قربانی دینی ہے وہ عام جو مثال کوہستان کے اندر سیاست کر رہے ہیں ان سے اگر مطالبات کر رہے ہیں یا ان کے بہیو پہ اگر کوہستان کو آگے آپ دیکھتے ہیں کہ کوہستان کے اندر لیڈرشپ نہیں ہے، یا کوہستان کے اندر شعور نہیں آ رہا ہے، یا کوہستان ترقی نہیں کر رہا ہے، تو یہ چیزیں ہمارے ساری چیزیں ہمارے رکاوٹ ہے نا. ترقی کے بھی رکاوٹ ہیں، اور ہمارے لیڈرشپ کے لیے بھی رکاوٹ ہیں، اور اسمبلی کے اندر ہمارے اوپر لوگوں کا بھی اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے نیشنل لیول پہ جو پارٹیز ہیں یا صوبائی لیول پہ پارٹیز ہیں ان کا بھی اعتماد ہمارے اوپر ختم ہو چکا ہے، کیونکہ کوہستان کو سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ضلع ہے کہ اس میں تو نہ پارٹی ہے، نہ کوئی یہاں کا کوئی نمائندہ ہے کہ جو پارٹی کے اندر آ کے بات کر سکے، یا صوبائی یا نیشنل لیول کے اوپر کوئی بات کر سکے. کیونکہ یہاں ایک تو پورا ڈال کر لوگوں نے آنا ہے، تو جو آ گیا چلو وہ اس وقت کے لحاظ سے جس پارٹی کے ساتھ شامل ہوتا ہے بس وہ شامل، کیونکہ کوئی کوہستان کا پھر کوئی نہ کوئی نظریہ رہا، نہ کوئی دوست رہا، نہ کوئی اپنا رہا، نہ کوئی پرایا رہا. تو اس لیول پہ میں کہتا ہوں کہ کوہستان کے لوگوں کو، کوہستان کے نوجوانوں کو، ساروں کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو نظام ہے، جو خاص کر میں کہوں گا کہ پڑھم کے بھائیوں سے شروعات ہوئی ہے، ان کو اول اس نظام کے اوپر سوچنا چاہیے
کہ اس نظام سے ہمیں نقصان ہے، پورے ہمارے کوستان کو نقصان ہے اور آنے والے ہماری نسلوں کو نقصان ہے، لہذا ہمیں ایک کمپٹیشن کے طور پر ایک اچھا آدمی، ایک آپ کی حق کی بات کرنے والا ہو، وہ آگے چل کر آپ کے جو حقوق کی اس کی ضمانت دینے والا ہو، اس کو آگے کرنا چاہیے، نہ کہ ہر سال قرآن ڈالے اور ہر سب کوستانی ہم سب سے اچھے ہیں، کسی کی کوئی کمیاں بیان کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک لیڈر اور لیڈرشپ کی کوالٹی کے اور اس لیول پہ چلنا چاہیے، تو پھر ہمیں جس طرح کا نظام ہے وہ پاکستان کے اندر الیکشن کا اور ایک کمپٹیشن کا، اس کے اندر جا کے ایک کمپٹیشن کے طور پر ہمیں آگے آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔